الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. آج جمعے کا دن ہے اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جمعہ کے نام سے ایک سورت نازل فرمائی، سورت الجمعہ، جس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایمان والو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جمعہ والے دن جب جمعہ کی نماز کی طرف بلایا جائے یعنی آذان ہو، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑ کر جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی طرف چلو. وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو، دنیاوی کاموں کو چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم جان لو تو. اس طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الجمعہ نازل فرما کے جمعہ کا نام لے کر جمعہ کے احکامات بیان فرما کر اس اہمیت کو بتا دیا کہ فرائض واجبات فرض نمازیں اپنی جگہ، لیکن جمعہ کا دن اور جمعہ کی نماز اور جمعہ کا خطبہ وہ اپنی جگہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے. جمعہ کے دن کے جو اعمال ہیں کچھ ہم پہلے جانتے ہیں اور کچھ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ان میں سے ایک اہم ترین عمل جو ہے وہ سورۃ کہف کی تلاوت بھی ہے. جو انسان سورۃ کہف کی تلاوت کر لیتا ہے جمعے کے دن، تو اللہ رب العزت اس کے سینے اور بیت اللہ کے بیچ میں ایک نور پیدا فرما دیتے ہیں جو اس کے ایمان کو تازگی بخشتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ حفاظت فرماتے ہیں، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں. علماء نے فرمایا کہ جب جمعے کی رات شروع ہوتی ہے یعنی مغرب سے جمعے کے دن شام مغرب تک جو ہے وہ 24 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، جب بھی پڑھ لیا جائے وہ جمعہ کے دن ہی شمار ہوگا. جیسے رمضان شریف مغرب سے شروع ہو جاتا ہے اور چاند رات جب ہوتی ہے تو وہ مغرب سے ہی لوگ اعتکاف سے اٹھ کر گھروں کو واپس لوٹ آتے ہیں. تو لہٰذا اگر جمعرات کی رات میں ہمیں وقت ملے تو بھی ٹھیک، جمعے کے دن فجر میں وقت ملے تو بھی ٹھیک، جمعے سے پہلے ٹائم ملے تو بھی ٹھیک، اور جمعے کے بعد سے عصر تک یا مغرب تک وقت ملے تو بھی ٹھیک. اسی طرح جو صلاۃ التسبیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو تلقین فرمائی تھی، تو وہ بھی اگر ہم روزانہ پڑھیں تو بھی ٹھیک، ورنہ ہفتے میں ایک دن پڑھ لیں اور جمعے کے دن پڑھ لی جائے تو بھی اچھا ہے. اور تیسرے نمبر پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درود پاک کی کثرت. آج سورۃ کہف کے جو مضامین ہیں کافی سارے ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑا حصہ سورہ یاسین کا وہ اصحاب کہف کے حوالے سے بھی ہے، اور اسی نسبت سے جو ہے وہ اس سورت کا نام سورۃ الکہف ہے. کاف کا لفظی معنی ہے غار، اور وہاں پر کچھ اللہ والے تھے جو کفر اور اس کی برائی سے تنگ آ کر علیحدہ ہوئے اور اللہ پر ایمان لے آئے. پھر قوم کی طرف سے ان کو مخالفت کا سامنا ہوا، جان کا خطرہ تھا تو وہ ایک غار کی طرف چلے گئے، اللہ نے پناہ دے دی. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کرام کا قصہ ذکر فرمایا ہے. اسی طرح ایک اہم ترین واقعہ جو ہے وہ ذوالقرنین کا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ سکندر اعظم اس سے مراد ہیں، اور ان کا مشرق و مغرب فتح کرنا وغیرہ یہ بھی تفصیل سے مذکور ہے. اور سورہ یاسین کے اہم مضامین میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات، پھر امور وغیرہ، اس پر بڑی تفصیل جو ہے وہاں پر موجود ہے. تو کسی وقت انشاءاللہ ہم اس پر مزید بھی بات کریں گے. آج اس میں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جناب پیغمبر اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ فلاں جگہ جاؤ اور وہاں پر ہمارا ایک بندہ اللہ والا بستا ہے، آپ جا کر ان کے پاس رہیں، ان سے کچھ پوچھیں، ان سے کچھ سنیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے خادم کے ساتھ مچھلی پکا کر جو ہے وہ گھر سے نکلتے ہیں. راستے میں وہ پانی میں چلی جاتی ہے، وہی ان کا مقام ہوتا ہے. واپس اس جگہ پر آتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ رہنے کے لیے ان سے اجازت مانگتے ہیں، وہ اجازت دے دیتے ہیں. اور اس کے بعد راہ چلتے ہوئے جو ہے وہ
ایسے مختلف کام کرتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہوتے، اور موسیٰ علیہ السلام کا وہاں پر بولنا بنتا ہے۔ لیکن خضر علیہ السلام نے بطور استاد پہلے شرط رکھی ہوتی ہے کہ اگر میرے ساتھ رہیں گے تو شرط یہ ہے کہ آپ نے میرے سے سوالات نہیں کرنے۔ تو وہ پانی میں چلتی ہوئی دریا پار کرنے کے لیے کشتی کا تختہ توڑ دیتے ہیں، کہیں آگے چل کر جو ہے وہ دیوار بنا دیتے ہیں اور ان سے کچھ معاوضہ نہیں لیتے، اور موسیٰ علیہ السلام اس پر بھی سوال کر لیتے ہیں، اور اسی طرح وہ ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے شرعی طور پر وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ پھر اس پہ سوال کر لیتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہادہ فراق بینی و بینک، کہ اے موسیٰ اب میں اور آپ اکٹھے نہیں رہ سکتے، لہٰذا یہیں تک بس۔ پھر آگے حضرت خضر علیہ السلام خود فرماتے ہیں سونبیک بتاویل، میں آپ کو نا وہ ساری باتیں بتاتا ہوں کہ جو میں نے کی، آپ نے دیکھی، آپ کو صحیح نہیں لگی، لیکن اصلاً وہ صحیح تھی۔ پھر وہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی وہ جو بچے تھے ان کی دیوار تھی، وہ غریب تھے، ان کا کوئی تھا نہیں، تو ہم نے چلو اللہ کے لیے ٹھیک کر دی، اور فلاں بچے کو جو ہم نے مارا تو وہ آگے چل کر جو ہے بڑا خطرناک ہونے والا تھا، اور اس بچے کی جو ہم نے کشتی کا تختہ توڑا، تو اگر ہم نہ توڑتے تو بادشاہ جو ہے دوسری سائڈ پر اچھی اچھی صاف صاف کشتیاں جو ہے وہ پکڑ رہا تھا۔ اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے واقعے سے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، اور ایسے جلیل القدر نبی ہیں کہ عجیب و غریب ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل سے، کثرت سے، جا بجا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، معاملات، اقوال، معجزات، بنی اسرائیل، ان کی مخالفت وغیرہ، فرعون، ان کا پیدا ہونا، یعنی یہاں تک کہ ان کی ماں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی، ان پر وحی بھیجی۔ اور پھر پوری ہسٹری جو ہے ایک شخصیت کی مرحلہ وار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی۔ ایسا کم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مرحلہ وار کسی نبی کا ایسا تذکرہ فرمائے۔ تو ایسا نبی جو ہے وہ آتا ہے ولی کے پاس، اور وہ بطور استاد شرائط رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے تو پھر ہماری کچھ شرائط ہیں۔ تو استاد کی طرف سے شرائط کا لاگو ہونا، کسی بات کی پابندی لگانا، کسی بات کی اجازت دینا، کہیں خاموش رہنے کا کہنا، کہیں بولنے کا کہنا، تو یہ نبیوں سے اور ولیوں سے ہسٹری میں چلا آ رہا ہے۔ لہٰذا جہاں کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم کی توفیق دے، سیکھنے کی، سمجھنے کی، تو وہاں کے اصول و ضوابط کا طے ہونا یہ بھی ثابت، ان کی پابندی کا ہم پر لازم ہونا یہ بھی ثابت، اور کوئی بھی ہو اور وہ استاد کے پاس جائے تو اب استاد ہوتا ہے، اس کی بات کو ماننا ہوتا ہے، چاہے شریعت کے لحاظ سے ان کا امتی ہی کیوں نہ ہو۔ اور استاد کو جو ہے جب اس پر ذمہ داری آ جائے تو اس کو پوری ذمہ داری سے کام اور بات کرنی چاہیے۔ شاگرد جو ہے وہ اپنے استادوں کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ایون کہ اگر کوئی وقت ایسا آ جائے کہ کسی مرحلے پر آ کر استاد صاحب بھی کوئی شاید شاگرد سے سیکھیں، اس وقت شاگردوں کو بھی پورے لحاظ سے، ذمہ داری سے، سمجھداری سے جو ہے وہ چیزوں کو منتقل کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال ہم جو سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا یا تو تعلق پڑھنے سے ہے یا پڑھانے سے ہے، تو قرآن پاک کا یہ مضمون جو سورۃ کہف میں ہے، یہ ہمیں پڑھتے ہوئے اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور پڑھاتے ہوئے جو ہے وہ 2-3 بار کلاس میں اس پیغام کو پھیلانا چاہیے، بتانا چاہیے، سمجھا دینا چاہیے۔ تو بات سمجھانے کے بعد اگر آپ کوئی اصول بناتے ہیں تو دوسرے کے لیے اس کو سمجھنا اور ماننا اور اپنانا ذرا آسان ہوتا ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ چونکہ میں سمجھتا ہوں لہٰذا سارے سمجھتے ہوں گے، چونکہ میں جانتا ہوں لہٰذا سارے جانتے ہوں گے، جسے میں لحاظ رکھا ویسے بھی رکھیں۔ اچھا تو یہ کہ ایسا ہو، لیکن اگر کبھی ایسا نہ ہو تو پھر ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، پوچھنا چاہیے، بتانا چاہیے۔ تو استاد اور شاگرد کا باہمی معاہدہ، اصول ضوابط کا طے کرنا، اوقات کا مقرر ہونا، یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری ثابت ہیں، اور
اس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو میں عرض کروں گا کہ آج کے دن ہم سورۃ کہف کی تلاوت بھی کریں اور سورۃ کہف کو سمجھنے کے لیے سورۃ کہف کا مطالعہ بھی کریں۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے مجھے زیادہ وقت دیا تو میں کوشش کروں گا کہ ایک دو نشستوں میں سورۃ کہف کے اہم مضامین جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ لیکن بہت وقت بولا یا سنا نہیں جا سکتا، لیکن پڑھا بہت وقت جا سکتا ہے۔ علماء کرام جو ہمارے لیے آسان ترجمے، آسان تفسیریں لکھ دیتے ہیں، صدقہ جاریہ رکھ جاتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے ہی لکھ کے رکھے جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں فکر مندی کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے، سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ بالخصوص اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، تعلیم یافتہ بنایا ہے۔ اگر ہم نے اپنی اس تعلیم یافتہ لیول سے اپنے آپ کو قرآن سمجھنے پہ نہیں لگایا تو پھر ہم نے تعلیم کی بھی ناشکری کی، اور اللہ نے جو ہمیں فہم اور عقل اور سمجھ دی ہے ایک لحاظ سے ہم اس کے بھی ناشکری کرنے والے ہوں گے۔ تو کوشش کریں کہ سورۃ کہف کی تلاوت بھی کریں، سورۃ کہف کا ترجمہ بھی پڑھیں، اور سورۃ کہف کی تفسیر کو بھی پڑھیں اور سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختلف شخصیات کا زمانہ آتا ہے، کبھی کسی کی ولادت کا دن، کبھی کسی کی وفات کا دن، کسی کی شہادت کا دن۔ تو ایسے مواقع پر ان شخصیات کو پڑھنا، ان کو سمجھنا، ان کے احوال کو دیکھنا یہ ان کا حق ہے اور ہمارے ذمہ لازم ہے۔ عالمی سطح پر اگر کسی بات کی آگاہی کو عام کرنا ہو تو وہ دن عالمی دن کے طور پر رکھ لیا جاتا ہے، منا لیا جاتا ہے۔ کبھی کوئی کینسر کا عالمی دن ہوتا ہے، کوئی والدین کا عالمی دن ہوتا ہے، کوئی اساتذہ کا عالمی دن ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے مختلف مزدور ڈے، وہ مزدوروں کا عالمی دن ہے۔ تو ازواج مطہرات ہوں یا اسی طرح بنات اطہار ہوں یا خلفائے راشدین ہوں یا اسی طرح اور ہمارے اکابر جن سے ہماری تاریخ وابستہ ہے، ان کے ایسے دنوں کے موقع پر ان کو پڑھنا، سمجھنا، جاننا اور ان کے اسوہ پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی ہمارے ایک عزیز نے سوال کیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے، تو میں آپ کے کردار میں سے چند وہ باتیں جو ہمارے لیے لاہ عمل بنتی ہیں وہ مختصر میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ایک زمانہ آپ کی شادی سے پہلے کا ہے، اور ایک زمانہ جو ہے وہ شادی کے بعد سے آپ کے وصال تک کا ہے۔ تو ہمیں آپ کے احوال میں زیادہ تفصیلات دستیاب نہیں ہوتی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بچپن کیسا رہا، اور اس زمانے میں آپ کی خدمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق وغیرہ ایسی چیزیں، یعنی ایک بڑا حصہ اگر محفوظ ہوتا اور موجود ہوتا تو ہمارے لیے عمل کرنے میں اور علم بڑھانے میں معاون ثابت ہوتا۔ لیکن کچھ مقامات، مواقع ایسے ہیں، جیسے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی جو 40 سالہ پچھلی ہے، اس میں چند واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور اس کے بعد باقی سالہ سال کے زمانے پر خاموشی ہے۔ آپ کا ولادت، بچپن، والدین کا وصال، پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں آپ کا جانا، وہاں دودھ پینا وغیرہ، پھر آگے آ کر آپ کی والدہ کے وصال کے بعد کی ذرا خاموشی آ جاتی ہے۔ پھر احوال آتے ہیں تو آپ کے شام کے سفر کے احوال آتے ہیں، پھر تھوڑا آگے حوال آتے ہیں تو حلف الفضول کے حالات آتے ہیں، بیت اللہ کا حجر اسود کے نصب کے حالات آتے ہیں، اور اسی طرح پھر سفر شام ہے جس میں خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے نکاح کا باعث بنا، بیچ میں پھر خاموشی ہے۔ پھر نبوت کی جب علامات اور آثار اور وحی کا آغاز ہوا ہے تو یہاں سے پھر وضاحتیں اور روایات اور ساری چیزیں مذکور ہیں۔ تو پاک پیغمبر کی پچھلے 40 سالوں کی زندگی جو ہے وہ ہمارے سامنے، اور جتنی ہے اگر اس سے زیادہ ہوتی تو بھی اچھا ہوتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حالات زندگی میں ہمیں جو ایک بہت نمایاں معاملہ ملتا ہے وہ ہے کہ جو شادی شدہ زندگی ہے وہ بڑے ادب سے اور خدمت کے ساتھ آپ نے گزاری ہے، جس میں صبر تھا، نیکی تھی اور شکر تھا۔ اسی زمانے میں آپ اپنے ابا جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں،
اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول یہ دیکھیں میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں چکی پیس پیس کے، آپ کے پاس سے نوکر خادم آئے ہوئے ہیں تو کوئی نوکرانی مجھے بھی عطا فرما دیں۔ آپ چاہتے تو دے دیتے، اور اپنی بیٹی تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ میں آپ کو ایک اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، تو پھر آپ نے تسبیح فاطمہ عطا فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ الحمدللہ 33 بار، اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 34 بار۔ تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ زندگی عطا کرے تو ہمیں سمجھداری کے ساتھ، خدمت گزاری کے ساتھ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیکی، تقوی اور طہارت کے ساتھ ہم نے گزارنی ہے۔ یہ ہمیں حضرت فاطمہ کی زندگی سے سبق ملتا ہے، اور پاک پیغمبر کی، حضرت فاطمہ کی جو تربیت ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ دوسرا سبق جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے نمایاں طور پر ملتا ہے وہ تھا آپ کا حیا، پردے کا اہتمام، اور اپنے آپ کو بچا کر چھپا کر رکھنا، یہاں تک کہ آپ نے اس دن خوشی کا اظہار فرمایا جب آپ مسلسل غمگین تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب مجھے خوشی ہے کہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ بھائی اگر کسی کی میت ہو، میت لیٹے ہوئے اگر خاتون ہو اور اس کے اوپر چادر ڈلی ہوئی بھی ہو تو بھی جسم کی ساخت جو ہے وہ محسوس ہو سکتی ہے۔ تو مجھے کسی نے بتایا ہے کہ اگر اس کے اوپر ایک خیمہ بنا دیا جائے تو فوت شدہ عورت کا جسم نمایاں نہ ہو اور وہ چھپ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اب میں اس پر خوش ہوں۔ تو جاتے جاتے وہ بتا رہی تھی کہ مر کر بھی پردے کا اہتمام کرنا ہے، میت کی کا پردہ ہونا بھی ان کے لیے بڑا اہم تھا، ہم تو زندہ ہیں۔ تو لہٰذا میں اپنی خاص طور پر بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس بات کو سمجھیں بھی اور آگے امت کو سمجھائیں بھی۔ اس وقت ہم جو بہت زیادہ بے راہ روی کی طرف چلے گئے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اب تو یہ نارمل ہے، تو کیا ہوا، تو پھر کیا ہوا۔ بھائی جن کے ہم نام لیوا ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زندہ تو زندہ، مر کر بھی مجھے پردہ چاہیے، قبر کے گڑھے میں دفن ہونے تک مجھے اپنے جسم پہ پردہ چاہیے۔ تو کہاں ان کا یہ خیال اور خواہش اور جذبات، اور کہاں ہم۔ اس بنا پر ہمیں اس بات کو سمجھنا بھی ہے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پڑھنا ہے، ان کے احوال بھی، اور احوال میں سے خاص طور پر وہ چیزیں جو ہمارے لیے زندگی کا لائحہ عمل بنتی ہیں وہ ہمیں پڑھنی چاہیے اور ان کو اپنانا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر جو ہمیں آپ کی زندگی سے سبق ملتا ہے وہ سخاوت کا ملتا ہے، یعنی خود سخی، اور پھر اس کے بعد اپنی اولاد کے اندر بھی جو ہے وہ سخاوت کو عام کیا۔ تو حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، ان حضرات کی جو نمایاں شان تھی وہ سخاوت بھی تھی، اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں اس وقت صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کچھ کھجوریں جو ہے وہ آپ کی افطاری کے لیے موجود تھیں، اور باہر سے اس وقت کسی نے صدا لگائی کہ ہے کوئی سخی جو بھوکے کو کھانا کھلائے۔ تو آپ نے وہ کھجوریں جو بغیر سحری کا روزہ رکھا تھا اور افطاری کرنی تھی وہ ان کے حوالے کر دیں۔ تو ابھی رمضان کا مہینہ ہے، ہم سحری بھی کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اسوہ حسنہ کے طور پر ہمیں کسی دن محض اس نیت سے خیرات کرنی چاہیے روزے کے ساتھ کہ ہماری ماں نے جو ہے وہ یہ کر کے ہمیں سبق دیا تھا کہ افطاری کا وقت، افطاری کا سامان کسی غریب کو بھی دے دیتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہمیں ان کی ذات سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے کبھی شوہر کا گھر نہیں چھوڑا، تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جانے لگتے تھے تو آخر میں حضرت فاطمہ سے ملنے ان کے گھر جاتے تھے، آتے تھے تو ان سے ملنے ان کے گھر جاتے تھے۔ یوں نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے ابا جی کے گھر کو ہی گھر سمجھا ہوا ہو اور یہ سوچ رہی ہوں تو کیا ہوا، میں تو نبی کی بیٹی ہوں نا، تو لہٰذا شوہر صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھیں کہ میں نبی کی بیٹی ہوں۔ نہیں، انہوں نے نبی کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اس بات کا لحاظ کیا کہ میں کس کی بیوی ہوں، اور بطور بیوی مجھ پر فرائض کیا ہیں۔ بطور صاحبزادی جو ہے آپ نے اپنے حقوق کو
انجوائے کرنے کے لیے کبھی کوئی احتجاج یا کبھی اس کا احساس نہیں دلایا. یہاں تک کہ اگر کبھی کوئی گھر میں اونچ نیچ بھی ہوئی تو وہیں پڑی رہیں بیٹھی رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سمجھایا، یہ بتایا. تو یہ چوتھا سبق ہمیں ملتا ہے کہ شوہر کا در پکڑے رکھنا ہے اور ان کا لاڑ تھامے رکھنا ہے، اس لیے کہ دو جہانوں کے سردار کی بیٹی بھی، دو جہانوں کے بادشاہ کی بیٹی بھی جب اپنے گھر کی ہو جاتی ہے تو اس کا جو دلہا ہوتا ہے وہی اس کا سارا جہان ہوتا ہے. اس وقت ہم تھوڑا سا اب اپنے بچے بچیوں میں یہ آوارگی بھی ذرا محسوس کر رہے ہیں کہ انہیں یہ الزام رہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں کون ہوں. آپ کو معلوم تو تھا نا کہ میری کیا شان ہے، میرا کیا مقام ہے، شادی سے پہلے سب بتایا گیا تھا آپ کو. اب آپ کہتے ہیں کہ آپ بس بیوی ہیں تو بیوی ہیں. بھائی دو جہانوں کے سردار کی بیٹی ہوتے ہوئے اگر وہ بیٹی ہونے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتی، وہ خیال کرتی ہے کہ بھائی میرا جو کچھ بھی ہے کل جہان اس وقت شوہر ہے، لہٰذا میرا رہنا سہنا سونا جاگنا لڑنا جھگڑنا مرنا جینا ٹوٹل کا ٹوٹل وہ اپنے دلہا کے در پر ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے ابا کے گھر پر. تو پھر ہم تم کہاں کھڑے ہیں اور کیا سوچتے ہیں اور کیا بولتے ہیں؟ اللہ رب العزت جو ہے وہ ان چار امور میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سنت کو اپنانے کی، اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.